السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ناول خدا کی بستی کا اسلوب اور اس کا فکری جائزہ۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا اس سے پہلے جو دو ویڈیو ہیں، ایک میں تعارف اور دوسرے میں اس کا فنی جائزہ بیان کیا گیا۔ تو آج ہم بات کریں گے اسلوب کے حوالے سے کہ اسلوب ہوتا کیا ہے۔ اسلوب سے مراد کسی مصنف یا ادیب کے انداز ہوتے ہیں، طرز بیان اور اس کے تخلیقی کارناموں کی وہ خصوصیت جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس ناول کا اسلوب اور واقعیت کا بہاؤ بہت متاثر کن ہے۔ انداز بیان بہت سادہ ہے، الفاظ کا چناؤ، جملوں کی بناوٹ بہت عمدہ ہے۔ فکر و موضوع کے ساتھ ساتھ اچھا اسلوب ہونے کی وجہ سے اس ناول کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ یہاں کی مقامی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ انگریزی کے بھی ہیں۔ ضرب المثال اور استعارات کا استعمال بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ تلمیات بھی نہیں ہے اور عربی اور فارسی کے الفاظ بھی شامل نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اردو کے الفاظ کا ہی استعمال کیا گیا۔ شوکت صدیقی کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے جن کو وہ ایک لڑی میں پرو دیتے ہیں اور ان کا اسلوب ان کا آئینہ ہے جس سے ان کی شخصیت صاف نظر آتی۔ فکری جائزے کے حوالے سے بات کریں گے۔ شوکت صدیقی کے اس ناول خدا کی بستی کو قیام پاکستان کے فوری بعد کے پاکستانی شہری معاشرے کو موضوع بنایا گیا۔ ناول کا مرکزی نقطہ نئے ملک میں مذہبی، سیاسی اور سماجی اشرافیہ کی طرف سے کمزور طبقے کے استحصال کو پیش کرنا ہے۔ خدا کی بستی ناول ایسے سماج کی علامت بن کر سامنے آیا ہے جس میں معاشرتی تہذیب اور اخلاقی اقتدار اپنے تشکیلی دور سے گزر رہے ہیں۔ اس ناول میں بیان کی گئی واقعات کسی نہ کسی جرم پر مشتمل ہے۔ ان جرائم میں چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ریپ ہے، منشیات فروشی ہے اور ایک دشمنی کے علاوہ بہت سی برائیاں شامل ہیں۔ ناول خدا کی بستی کے مطالعے سے یوں لگتا ہے جیسے ملک کے اداروں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ سماج کا ہر طبقہ اپنی ذمہ داریوں سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سماج کا ہر طبقہ ہی اپنی ذمہ داریوں سے دامن چرا کے حرص و لالچ کا توق اپنے گلے میں ڈال کر صرف اور صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سماج ایسے تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے جس میں طاقتور مل کر غریب کی درگت بنا رہے ہیں۔ اس سماجی خرابی کی اصل وجہ جو خدا کی بستی کے مطالعے سے سامنے آتی ہے وہ نااہل قیادت کا انتخاب ہے جو کون کرتی ہے؟ جو عام عوام منتخب کرتی ہے۔ اس وقت کے حکمران اور بیوروکریٹ برطانوی سامراج کے ترتیب یافتہ تھے۔ سیاسی اور سماجی منظرنامہ کچھ اس قسم کا ترتیب پا گیا تھا کہ آزاد ملک کے خواب دیکھنے والے کو بھی اپنے خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ نئے تشکیل پانے والے سماج میں ہر طرف ظلم تھا، جبر و ستم تھا، بے روزگاری تھی اور کرپشن کا دورہ تھا۔ ملک پاکستان ایک ایسی خدا کی بستی کی صورت اختیار کر گیا تھا جس میں ہر طرف اندھیرے تھے اور روشنی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ انہوں نے سماجی اور انسانی نفسیات کا تجزیہ اتنے اچھے انداز میں کیا ہے کہ کہانی حقیقی زندگی کے بالکل قریب کر دی گئی ہے۔ اس کا کوئی کردار بھی اجنبی محسوس نہیں ہوتا۔ انسانی عادات کو ان کے نفسیاتی عمل کے ذریعے پیش کیا گیا۔ اس میں انسانی ہوس کو مختلف شکلوں میں دکھایا گیا جیسے کہ جنسی ہوس، دولت اور اقتدار کی ہوس وغیرہ۔ خدا کی بستی ایک ایسے معاشرے کی تصویر ہے جس کی خود غرضی انتہا کو پہنچ چکی ہے، جہاں انسانی اقتدار دم توڑ چکے ہیں اور ایک بے حس معاشرہ سلطان اور اس کی ماں کی جنسی اتصال کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ انہوں نے کرداروں کی نفسیات کو بھرپور انداز میں پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کہانی سے نکلتی جاتی ہے اور ناول کے اختتام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ مجموعی طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شوکت صدیقی نے خدا کی بستی کی شکل میں تلخیوں اور محرومیوں کو اپنے مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں ایک ناول میں سمیٹ دیا ہے۔ ان کے مشاہدے میں سماجی کشمکش ہے، معاشی الجھنیں ہیں، اخلاقی گمراہیاں ہیں اور سماجی حقیقتیں کچھ اس انداز سے سامنے آئی ہیں کہ ان کا ناول پاکستان کی شہری زندگی کا آئینہ بن گیا۔ ان کے انداز میں بے باکی کا عنصر موجود ہے۔ انہوں نے معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کو چھپانے کی بجائے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے آزادی کے خواب کی ہنالک تعبیر کی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ ناول مصنف کا ایک سارے معاشرے کی تشکیل کے خواب کی صورت میں سامنے